بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ واز اباؤٹ سیٹلنگ ٹو اندر کنٹری اور بینگ ان پاکستان. تو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بزنس کے حوالے سے بھی نا ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بزنس سب سے بہتر ہوتا ہے جو سب سے کم وقت میں سب سے کم محنت کر کے سب سے زیادہ ریٹرن دے دے. ٹھیک ہے, تو لائف بھی ایسی ہی ہے. کون سی کام کس جگہ رہنا چاہیے یا کون سی عبادات کرنی چاہیے یا کن وقتوں میں عبادات کرنی چاہیے جس میں کم ٹائم اسپین میں کتنے آورز ہوتے ہیں مغرب سے لے کے فجر تک, کم ایفرٹ, یعنی آپ کو حل تھوڑی چھوڑنے پڑے ہیں, آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے, آپ نماز میں کھڑا ہونا ہے, آپ اپنا خون نہیں نکال رہے, ٹھیک ہے, اینڈ یو آر ناٹ ورکنگ آؤٹ اس طرح سے, بٹ ریوارڈ کتنا مل رہا ہے آپ کو. سو یس میں چاہتا ہوں کہ نا اپنا آپ واٹس یور ایم, وٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو گائز. یہ تو ابھی اسی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. اس کے اندر نا بہت سارے بھائیوں نے یہ پوچھا, رمضان سے پہلے بھی ہم ساری ابو سعد بھائی بھی, آپ بھی, علی بھائی بھی, ہم لوگ کہیں نہ کسی جگہ پہ رمضان کی تیاری پہ بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میرے دماغ میں ڈالی تھی اور وہ میں نے سب بھائیوں کو ہی کی ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ رجب والے لوگ نہیں ہیں جو رجب میں بیج بوتے ہیں, شعبان میں پانی دیتے ہیں اور رمضان میں فصل کاٹتے ہیں. ہم رمضان کے پہلے عشرے میں بیج بوتے ہیں, دوسرے میں ہم پانی دیتے ہیں, اور تیسرے میں جب تک ہم پہنچتے ہیں تو ہماری انرجیز لو چکی ہوتی ہیں, فصل کاٹنے کے قابل نہیں رہتا انفارچونیٹلی. اچھا, تو میں نے ان سب کو بڑا ایموشنل ریمائنڈر بنے گا برو, یہ بات کی نا آپ نے, بڑی ڈیپ بات ہے. ویڈیو کے اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سلو کر کے نا پیچھے کر کے نشید کون سی ہوگی برو اس کے سوچنا پڑے گا. تو یہ جو ہے نا اس چیز کو لے کے میں آپ سے اس بات تھوڑا سا اختلاف ہی کروں گا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر پہلے 10 دن میں نہیں رکھ دی, شکر ہے, کیونکہ پہلے 10 دنوں میں قیام لیل کی عادت نہیں ہوتی, اسکیجول سے ہم اسکیجول کے ہم ریڈی نہیں ہوتے, رات جاگنا, دن سونا اور ساری چیزیں, اور اس کے علاوہ ہمارے اندر نا وہ ایک مومنٹم بلڈ اپ نہیں ہوا تھا. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آخری عشرے کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر پہلی ہوتی تو بندہ کہتا کہ یار میں نے جو ریوارڈ حاصل کرنا تھا میں نے محنت کر لی, تو بس اب ریلیکس کرو, اب جا کے سو جاؤ. لیکن چلو الحمدللہ پھر بھی آپ یہ کہتے کہ آخری 10 دنوں میں ہے, تو ہم ان میں سے ہیں جو کہ آخر میں چلو کچھ لوگ ہارویسٹ کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر نا ایک اگر آپ کو یہ چیز اللہ رمضان سے پہلے ہی عطا کر دے نا کہ آپ خود اپنے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی چیک رکھ رہے ہیں اور آپ اپنے لیے پلان کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو میرے سے جس بھائی نے پوچھا نا, اور ہم جنرلی ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم پلان کرنے بیٹھتے ہیں کہ اچھا جی شعبان کی آخری تاریخیں آنے والی ہیں تو آپ پلان کرنے بیٹھتے ہیں. تو بہت سارے بھائیوں نے پوچھا اچھا میں نے تجوید پڑھنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے. میں نے سب کو یہ کہا, میں نے کہا بھائیو آپ اس مہینے میں جو کچھ سیکھا ہے نا صرف اسے اللہ کی راہ میں یوٹیلائز کرو, عمل میں کنورٹ کرو, اسے عمل میں کنورٹ کرو. نئی چیزیں سیکھنی ابھی نہیں ہے. اور دس از ون تھنگ جو میں سوچ کے آیا تھا کہ میں نے آج بولنی ہے. آخری عشرہ ہے نا, اس آخری عشرے کے اندر پورے سال کا گول بناؤ اور اگلے رمضان کا گول بناؤ. اور اب جو ہے نا وہ تجوید سیکھنے بیٹھو, اب وہ عربی سیکھنے بیٹھو جو رمضان کے شروع میں سیکھنا چاہتے تھے, اور اگلے رمضان سے پہلے اتنے تیار ہو جانا کہ جب اگلا رمضان آئے نا تو پھر آپ کو یہ ایک نیکسٹ چیز کی طرف جا رہے ہو, اور یہ ساری پورے سال کی محنت کو جو ہے نا پھر آپ اس رمضان میں اس کی فصل کاٹو. اصل میں یہ جو لیلۃ القدر جو قدر کے ورڈ میں بہت زیادہ ڈیفینیشنز علماء نے اس پہ کلام کیا ہے کہ قدر تقدیر سے بھی ہے, کہ تقدیر لکھی جاتی ہے اس رات میں, نو ڈاؤٹ لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, 15 شعبان والا اوپینین ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو سبحان اللہ عبداللہ ابن عباس سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اگلے سال اس بندے نے حج کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ حج ہوگا یا نہیں ہوگا. اور یہ بھی لکھا جاتا ہے اس کے اگلے سال اس کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی. اور سبحان اللہ برو, یہ بندہ زندہ ہے اور یہ چل پھر رہا ہوتا ہے, اور فرشتوں کو اس کے رولنگز مل جاتی ہیں کہ اس سال کمنگ ایئر میں اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور مارکیٹ میں اس کا جو کفن ہے وہ آ چکا ہوتا ہے. تو آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہونا ہے, آپ کے رزق کے ساتھ کیا ہونا ہے, تو تقدیر سے ریلیٹڈ. سو جو شخص اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا اور دعا میں رات گزارا ہے, امیجن اس کا اگلا سال یا تقدیر کیسی ہوگی. اور لکھی تو پہلے سے گئی ہے تقدیر جو کہ لوح محفوظ پہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کنوے کرتے ہیں فرسٹ ہیون سے کہا تھا, اور اینجلز کو یہ چیز نالج کنوے کیا جاتا ہے. یس, اور قدر سے کون بات ہے کہ وہ ہے نا ما قدر اللہ کا قدری, ٹھیک ہے, تم نے اللہ کی قدر نہیں کی, عظمت وینرنس او نہیں پہچانی. تو یہ تقدیر, یہ جو رات ہے یہ بھی قدر والی رات ہے. اور میں آپ کو نا آپ سے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہماری اف وی ٹاک اباؤٹ آور سوسائٹی, تو ہماری سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, وائل وی آر ٹاکنگ آل آف دس, تو وہ ریلیٹیبل لگ رہا ہے ان کو بڑا, اور وہ سمجھ رہے ہیں, یو نو دے پیپل جن کے دل جاگ چکے ہیں اور وہ دین سے محبت رکھتے ہیں, دین کی طرف انکلائنڈ ہیں. بٹ بہت زیادہ پرسنٹیج ہمارے ایسے لوگوں کی ہے جو کہ دیندار اس طرح سے نہیں ہیں, تو رمضان کو بہت زیادہ ٹریڈیشنلی گزارتے ہیں, ٹریڈیشنلی نمازیں پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. تو وہ لوگ ان لوگوں کو میں سے کسی کو جب لیلۃ القدر مل جائے اور اس میں وہ عبادت کر رہا ہے بڑی روٹین سی, جس میں اس کا شاید دل بھی غافل ہے, بٹ ہی از ڈوئنگ دیٹ ایکشن, تو کیا اس بندے کی اسٹینڈنگ کہاں پہ, یو نو, کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جاگا نہیں ہے, دل غافل ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے اس نے ایک بہت بڑی نائٹ پا لی ہے, تو اس کی اسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہاں ہوگی, یو نو. اسی پر ہم ٹرائی کرتے ہیں. آپ بھی کمنٹ کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بوائے یا گرل جو کہ بھی ینگسٹر ہے اور دین پہ نہیں ہے, اگر اس نے مطلب رمضان میں اور کچھ بھی نہیں پایا نا, اور ان 5 راتوں میں جو طاق راتیں نے عبادات کی ہیں, اور ان میں سے ایک رات ڈیفینیٹلی لیلۃ القدر ہے اور وہ پا لی ہے, تو اس نے بہت بڑا سودا کیا اللہ تعالیٰ سے. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا نا دل بدل دے گا. یس, کیونکہ یہ نو ڈاؤٹ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں, فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اس کا دل غافل رہتا ہے, ہم اس کو آسانی کی طرف ہدایت دے دیں گے. اور جس کا دل غافل ہوتا ہے, جس کے پاس نیکیاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے جیسے نیکیاں بگیٹس نیکیاں, سنز بگیٹ سنز,
تو نیکیوں سے انسان مزید اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. بالکل. تو ایون میں بتاتا ہوں اگر ایک بندے نے سارے رمضان میں کرکٹ بھی کھیلا ہے, ٹائم ضائع بھی کیا اور فرائض پہ عمل کیا ہے, جس نے وہ بھی نہیں کیا وہ تو بالکل ہی آپ سمجھ رہے ہیں ہم اس کی بات نہیں کریں, جس نے فرائض پہ عمل کیا ہے تو کم از کم ان 5 راتوں کو کسی حالت میں اسکپ نہ کریں. تو میں نے اس کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. میں دیکھیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ آتے ہیں, نو ڈاؤٹ بڑی امپورٹنٹ آتے ہیں. پہلا اسٹیپ جو بندے کو لینا چاہیے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے وہ ہے اویئرنیس, رائٹ. جب تک بندے کے پاس صحیح اویئرنیس نہیں ہے نا, اور اگر اس کے مائنڈ میں یہ ہے کہ اچھا 5 راتیں ہیں یا 10 راتیں ہیں, اس میں بس محنت کر لیتے ہیں اور پھر رمضان جب چلا جائے گا ول گیٹ بیک ٹو آور روٹین. تو ایسے جو بھی سینز ہیں یا جو بھی ان کی روٹین دیکھیں ڈیفینیٹلی آف کورس یس. تو اس میں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے یو ڈڈ ناٹ گیٹ دی ایسنس. یہ جان لیں رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا تو ہے, لیکن رمضان کا مہینہ ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا. ہماری جو بری ہیبٹس ہیں ان کو ہم اچھا بنا دیں. اب دیکھیں اچھا یہ بھی سوری کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی آپشنل نہیں ہے. رمضان میں چینج ہونا جیسے ہم نے کہا تھا آپشنل نہیں ہے, اٹ از کمپلسری. اگر آپ رمضان میں چینج نہ ہوئے, اپنی لائف کو آپ نے بہتر نہ کیا اور اپنے سارے گناہ نہ بچوائے, تو اللہ تعالیٰ کی جبریل امین کی اور رسول اللہ کی دعا آپ کے لیے بالکل, اور آپ لوزر ہو جائیں گے جو اللہ کی دعا فرمائی تھی. سو چینجنگ یور سیلف اینڈ گوئنگ بیک ٹو سنس آفٹر رمضان یو آر اے لوزر. آپ نے دیکھیں آپ کو رمضان کی مہینے کی ایسنس نہیں ملی. اب دیکھیں ہم تو لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں یا آخری عشرے کی بات کر رہے ہیں. ابھی لیٹس سے پہلا روزہ ہے, آپ نے بھی افطاری نہیں کی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے جو ہے پانی کا گلاس ہے, آپ دعائیں مانگ رہے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے, اذان سے پہلے وہ گلاس کنزیوم کرنا پانی کا وہ آپ کے لیے حرام تھا, رائٹ. اور جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے وہ آپ نے جو ہے پانی کا جو ہے گلاس پی لیا. آپ نے اس کو حلال سمجھا نا, بیکاز ناؤ اٹس حلال فار یو. اب یہ نہ صرف حلال ہے آپ کے لیے بلکہ مستحب ہے. اٹ از ریکمینڈیڈ فار یو ٹو بریک یور فاسٹ ود دیٹ گلاس آف واٹر. ناؤ دی کوسچن ارائزز کہ یہ کیسے ہو گیا, ابھی 5 منٹ پہلے جو چیز حرام تھی وہ حلال کیسے ہو گئی. وی گیٹ دی پوائنٹ ہے. اس کا سمپل آنسر کیا ہے برو, بیکاز اللہ سیٹ سو فل اسٹاپ, رائٹ. اچھا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو میں اویئرنیس کی بات کر رہا تھا نا, یہ مائنڈ سیٹ یہ ریکمینڈیڈ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنی ساری زندگی اسی مائنڈ سیٹ سے گزارو. میننگ دس از دا فلٹر ایکچولی, رائٹ. تم نے جو بھی کام کرنا ہے ناؤ یو ول ٹرائی ٹو سی کہ اس کا حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. انشاءاللہ آپ 10 اسٹیپ آگے جاؤ اس کام میں, اگر نہیں دیا تو آپ 10 اسٹیپ پیچھے آؤ. تو آپ کی جو پوری لائف ہے نا وہ اس کے یعنی سینٹرڈ ہونی چاہیے. میں برو یوتھ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ حلال سے بچ رہے ہیں صرف اس لیے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, یو ناٹ ڈرنکنگ دیٹ روفزا دیٹ از اٹریکٹنگ یو, یا وہ بریانی نہیں کھا رہے, کیوں نہیں کھا رہے بھائی, حلال بھی ہے یہ کھاؤ گے آپ, کیوں نہیں کھا رہے ہو, اللہ کا حکم ہے. تو جب آپ اللہ کے حکم سے حلال سے بچ سکتے ہو, آپ باقی 11 مہینے میں اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام سے نہیں بچ سکتے. اس میں نا بہت ساری چیزیں نا کنیکٹڈ ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ایک میکینزم دے دیا ہے کہ آپ جو ہے روزہ رکھتے ہو اینڈ یو فائنڈ نو ون ان دا ہاؤس. آپ کے سامنے فریج بھی ہے, اندر کھانے بھی پڑے ہوئے ہیں, کولڈ ڈرنکس بھی ہیں, سب کچھ ہے, بٹ یو ڈونٹ ہیو اٹ. ٹھیک ہے, تو وہ کیا یہ تقوی کی علامت ہے نا, کیونکہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا, میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا اسی مائنڈ سیٹ سے آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے. اور ابو صاحب بھی اس کے اندر نا بڑے مزے کی ایک چیز آپ کو میں بتاؤں, میں پڑھ کے بہت حیران بھی ہوا, اور بہت کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وی ڈونٹ گیٹ دیٹ ہٹ, وی ڈونٹ گیٹ دیٹ ڈوپ. ہمیں وہ عبادت کے اندر نا وہ لطف نہیں آتا. ٹھیک ہے یار اچھا کر رہی ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد نا آئی ایم لوزنگ اٹ, میں بور ہو رہا ہوں. اور علماء اس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان if a person intends to continue the sins he doesn't get the sweetness of ibadah. اچھا میں آپ کو اس کا even intention نہیں اس نے کیا نہیں ہے, انٹینشن رکھتا ہے کہ میں فیوچر میں کروں گا, اور وہ he doesn't get the sweetness of ibadah. This is one of the reasons. So let me give you this کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کو اچیو کرنا تھا. ابن تیمیہ جو بڑے لو گرو ہیں وہ کہتے ہیں محبت کی اسٹیجز ہوتی ہیں. العلاقہ which is connection, ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے انسان کا کسی سے. اس لیے جو بیبی ہوتا ہے نا, ابھی مدر ابھی ایکسپیکٹ ہی کرتی ہے تو وہ علاقہ بنتا ہے کیونکہ وہ صرف جوڑا ہوا ہوتا ہے مدر کے وomb سے. پھر آتے ہیں الصباحہ which is infatuation, کہ انسان کو کچھ فیزیولوجیکلی فیل ہوتا ہے, فیلنگ بٹرفلائی ان اسٹمک, فیلنگ ہیپی, ڈوپامین ریلیز XYZ. پھر ہوتے ہیں الغرام. یہ غرام وہ اسٹیج ہے جب انسان گرپنگ لو ہونا شروع ہوتا ہے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس لیے وہ جو غریم بھی ڈیٹ والے کو بولتے ہیں جس پہ قرض ہوتا ہے, اور جہنم کے عذاب کو بھی غرامہ کہا گیا, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. پھر ہے العشق جو کہ انسان کو اپنی ذات بھلا دیتا ہے, لیکن یہ اسٹیج اللہ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ عشق میں وہ بھی پایا جاتا ہے لذت, ٹیمپٹیشن, فزیکل ٹیمپٹیشن, جو کہ ہماری اسلام نے یہ ٹرم یوز نہیں کیا. اللہ کے نبی کے لیے الگ استعمال نہیں کرنا چاہیے, بیوی سے ہو سکتا ہے, ماں سے بھی نہیں ہو سکتا. پھر وہ اسٹیج آتی ہے التتیم, انسلیومنٹ, کہ بندہ غلام بن جاتا ہے اگلے کا. اچھا اس کے بعد جو فائنل اسٹیج ہے نا سبحان اللہ, وہ ہے التعبد, عبادہ, کہ یا رب تجھ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنا میں سر کو سجدے میں رکھنا چاہتا ہوں, اور اپنے ناک کو, ناک کٹ گئی اس کی, ناک عزت کی نشانی ہے, ناک اونچا کر کے رکھنا, یعنی ناک کو میں زمین پہ رگڑتا ہوں تیری محبت میں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں سے عبادت کر رہا ہے, وہ عبادت ٹکنے مارنے کا نام نہیں ہے, صرف نماز پڑھنے کا نام یا ذکر کرنے کا نام نہیں ہے. عبادت میں یہ فیلنگز کی ایپیٹمی ہے اور ایکسیلنس ہے, ہم اس کو اچیو نہیں کر پا رہے. اچھا ایک طریقہ یہی ہے, آپ نے بتایا نا کہ فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو لو اللہ فار انسٹنس, رائٹ, اس کے پری ریکوزٹس ہیں. اگر ایک بندہ اللہ کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ, تو آپ کیسے محبت کریں گے؟ ایک ایسپیکٹ آپ نے بڑا زبردست مینشن کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیک اوے لیسن ہے سب کے لیے. جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں,
اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سے مؤمن بنانا چاہتا ہے, مؤمن سے محسن بنانا چاہتا ہے, تو عمل لازم ہے. آپ قرآن مجید پڑھ لیں جہاں پہ آپ کو ایمان کا جو ہے مینشن ہوتا ہے, ایمان وعملوا الصالحات, تو ایمان ود آؤٹ عمل الصالح اٹس انکمپلیٹ. رائٹ, میں آپ کو ایک چیز پوچھ رہا ہوں یہاں پہ, شارٹ بٹ کرسپ 2 ٹپس فار ایوری بڈی ٹو ڈو ان رمضان. 2 کام جو آخری 10 دنوں میں وہ کریں, اسٹارٹنگ فرام رائٹ. پہلا تو جو ابھی تک کر چکے ہیں اس کے اوپر ایک دفعہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ. ٹھیک ہے. اور دوسرا کام یہ کریں کہ اس رمضان کو اپنا آخری رمضان, یہ جو آخری 10 راتیں ہیں, اس کو ویسے ڈیل کریں جس طرح یہ آپ کی آخری 10 راتیں ہیں. اور اگر آپ رمضان اس طرح سے گزاریں گے نا کہ آپ کا آخری رمضان ہے, تو آپ کا جنازہ اور آپ کے جو معاملات ہوں گے نا, اس پہ آپ اتنے خوش ہوں گے جتنے آپ عید پہ خوش ہوتے ہیں. ویری نائس, ماشاء اللہ. جی آپ کیا میرے ذہن یہ آ رہا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بنا لے بندہ ہر کہ سنس یہ ٹائم اتنا زیادہ قیمتی ہے نا, اتنا زیادہ ویلیوبل ہے کہ یار میں نا اس میں کوئی وقت بھی ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جیسے ہوتا ہے نا کیپنگ یور ٹنگ موائسٹ ود دی ذکر آف اللہ, جیسے ہوتا ہے نا, وہ یہ کہ کوئی فارغ وقت ایسا نہ گزرے جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یو نو, اور دوسری چیز میں سمجھتا ہوں اعتکاف, بیکاز پرسنلی میرے لیے اٹ ہیز بین لائف چینجنگ. مائی لائف چینج بیکاز آف اعتکاف. میں نے ریپیٹڈلی اعتکاف کیا اینڈ دیٹ لیفٹ دس مارک آن می. یو نو, وہ جو آئسولیشن تھی, نیک لوگوں کا ساتھ تھا, علماء کے لیکچرز ہو رہے ہیں اینڈ وٹ ناٹ, یو نو, سارا دن ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے, نہ ڈسٹریکشنز ہیں نہ کوئی اور کام ہے. قرآن پڑھنا ہے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے سنت ادا کرنے ہیں, نوافل ادا کرنے ہیں, پھر لیکچرز ہو رہے ہیں, دعائیں یاد کرنی ہیں. کیا کمال کی روٹین, اور دیٹ لیفٹ دیٹ مارک. اور اگر ابھی 2-3 دن گزر بھی گئے آخری عشرے کے, تو یو کین اسٹل سٹ ان اعتکاف. ضروری نہیں ہے کہ 10 دن سننا اعتکاف نہیں ہوگا آپ کا, آپ سنت اعتکاف نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ آپ جا کے ابھی مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں. چند دنوں پہلے میں نے اسکرول کیا کچھ پکچرز کھولیں, تو ہم نے اکٹھے اعتکاف جو کیا تھا G6 والا, اس کی پکچرز جو ہے نا وہ نظر آئیں. اللہ اکبر. آپ, میں, عثمان, ہم سارے لیٹے ہوئے ایکچولی, یو نو, لاسٹ ڈے تھا وہ, تو وی ٹک سم پکچرز. دیٹ واز ویری میموریبل ٹائم. علی بھائی, یہ شیئر لازم کیجیے. یہی والی میں ڈسکلیمر دینے لگا تھا کہ جو لوگ تو دین کی طرف ابھی آ رہے ہیں یا جن کے دل مائل ہو رہے ہیں نا, ان کے لیے ایسی مساجد میں اعتکاف بیٹھنے کا انہیں زیادہ فائدہ ہوگا جہاں پہ لیکچرز ہو رہے ہیں یا ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے, ایک نظام ہے. لیکن اگر آپ آلریڈی اس چیز کی طرف انکلائنڈ ہیں, آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے گولز ہیں, آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا آپ کی ڈیفیشنسیز ہیں اور آپ نے کس طرح اس کو امپروو کرنا ہے, تو پھر آپ کو جو سکون ملے گا نا, وہ جس طرح جنید جمشید نے کہا تھا نا کہ مجھے مظفر آباد کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف کے اوپر سکون ملا تھا, تو آپ کو تب ویسے سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلز میں اور موسیقی کی محفلوں میں تلاش کرتا تھا. بالکل, تو یہ آپ کو پھر تب ملے گا اگر آپ کا دل مائل ہے نا. پھر آپ کسی ایسی مسجد میں نہ بیٹھے جو کہ مشہور مسجد ہو. میں تو یونیورسٹی میں تھا, یونیورسٹی میں اعتکاف بیٹھا تھا, اینڈ وین آئی گاٹ بیک آئی واز اے ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر. اٹ چینجڈ می سو مچ. ہمارا فرینڈ تھا برو, ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے G6 والی مسجد میں, اس کا ہی وازنٹ چینجڈ, اس کا بریک اپ ہوا. اس نے کہا میں آ رہا ہوں تیرے پاس. میں نے کہا بھائی یہاں جگہ نہیں ہے. کہتے میں بوری بستر اٹھا کے آ رہا ہوں, مجھے یہاں بٹھاؤ. اللہ اکبر. He came, he sat in the اعتکاف, he went, الحمدللہ now he's a changed person. ماشاءاللہ. آپ کیا دو. اچھا, یہ صرف رمضان کے حوالے سے, ہاں یہ آخری 10 دنوں کے لیے صرف, تو کیا کریں؟ نمبر 1 وہ دعا کرے, اور دعا بھی ایسی کرے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ الدعاء هو العبادہ, یعنی دعا کو لوگ ہو سکتا ہے شاید اس کے کانسیپٹ کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا الدعاء عبادہ کہ دعا عبادت ہے, نہیں, الدعاء هو العبادہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. رائٹ, ایک منٹ آپ کنٹینیو کیجیے گا. اب جب چونکہ آپ نے ڈیفینیشنز بتائی ہیں نا, اب آپ نے جو عبادت بتایا نا کہ عبادت لفظ کی سب سے ٹاپ ڈگری ہے, تو اب مجھے زیادہ امپورٹنس فیل ہو رہی ہے کہ دعا کس قسم کی کیفیت کا نام ہے. اچھا, میں اب آپ کو بتاؤں, دیکھیں, ایک دعا تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ قرآنک آیات لے لی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا, اور ایک روٹین میں آپ پڑھ رہے ہیں. ایک انداز ہمارے اسلاف کا بھی تھا, انبیاء کا بھی تھا. سورہ مریم جب ہم پڑھتے ہیں, زکریا علیہ السلام ابھی بڑھاپے میں, رائٹ, ان کو کیا چاہیے تھا؟ اولاد چاہیے تھی. انہوں نے ہینڈ ریز کر کے نہیں کہا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے. ہی ہیڈ کنورزیشن ود اللہ. انہوں نے کنورزیشن کو پرولونگ کیا, اپنی سچویشن بتائی. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک شقیا, اور آگے اس کو کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں, ربی ھب لی من الصالحین. رائٹ, ٹاک ٹو اللہ سبحانہ وتعالی ایز یو ٹاک ٹو ادر پیپل. جو کنیکشن ہمارا لوگوں کے ساتھ ہے اس سے کئی گنا زیادہ کنیکشن ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. میک ہم یور فرینڈ, اپنا دوست بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ دعا کے ساتھ سیکنڈ پوائنٹ اپنا لازم کہیے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ, یعنی میں اپنے لیے سجیسٹ کرتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے ڈفرینٹ ہو, کوئی نہ کوئی چیز آپ ڈیلی نہ لرن کریں. وائی, دیکھیں, گاڑی میں فیول کم ہو جاتا ہے جب زیادہ ڈرائیو جب آپ کرتے ہو, رائٹ, تو گاڑی کی جو رائڈ ہے اس کو آپ نے اگر کنٹینیو کرنا ہے, وہ جو موٹیویشن, وہ جو ویل ہے وہ چلتا رہے, یو شوڈ ہیو سم تھنگ نیو, تاکہ آپ کو وہ موٹیویشن ملتی رہے. مثال کے طور پہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لیکچر سنا, واہ واہ ماشاء اللہ بڑا مزہ آیا, سبحان اللہ کہا, اور ایمان اوپر جاتا ہے, رائٹ, کیونکہ اللہ کی بات, اللہ کے دین کی بات ہے, لیکن وہ موٹیویشن نیچے چلی جاتی ہے. وین یو آر اسٹیکنگ یور سیلف ود علم, جب آپ نالج سے اپنے آپ کو جوڑتے ہو, تو الحمدللہ وہ جو آپ کا جو تھریش ہولڈ ہے نا, وہ باذن اللہ اوپر ہی رہے گا. اینڈ واٹ ایور یو ور لرننگ, یہ جان لے جو آپ نے سیکھا ہے, آپ نے 11th آور سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہوگا, رائٹ, آئی لرنڈ مینی تھنگس, اس کو آپ نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. اینڈ اسٹارٹ فرام دیز 10 نائٹس, رائٹ, عمل اور دعا, یہ آپ پکڑ لیں انشاءاللہ, یہ آپ کو ان 10 راتوں میں بھی کام دیں گی, اور آپ کو انشاءاللہ یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے نا, جو یہ آپ فیلنگز سامنے رکھنا,
دس آلویز ہیلپس. طائف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اینڈ جسٹ لک ایٹ دوز ورڈس, اللہ تعالیٰ میں تیرے سے شکوہ کرتا ہوں اپنی کمزوری کا اس وقت, کہ میں تو انہیں تیرے دین کے حق کی دعوت کے لیے دینے گیا تھا اور یہ آگے سے مجھے پتھر مار رہے ہیں. کہتے ہیں الی من ینتقلون. اللہ اللهم انی اشکو الیک ذوف قوتی وقلۃ حیلتی وهوانی علی الناس. یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک نہ سیکھ ہے کہ کس طرح اللہ سے بات کس طرح کرنی ہے. اور ایک بچہ ہوتا ہے نا, بچہ آپ کو جس وقت اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا آپ سے, تو وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی جملے نہیں مارتا, کوئی پک اپ لائنز نہیں مارتا, وہ آپ کو نا وہ صرف وہ ایکسپریشنز آ جاتے ہیں اس کی بات میں, اور جب وہ ایکسپریشنز آ جاتے ہیں تو پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بابا لے دینا مجھے یہ چیز, پلیز لے دیں. اب وہ جو پلیز لے دیں وہ الفاظ سے صرف آپ وہ ایکسپریشنز نکال دیں گے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ بات. تو آپ نے ایک تو یہ چیز ایڈ کرنی ہے, دوسری تسبیحات کا نا اور ذکر کا ہم لوگوں میں کانسیپٹ نہیں ہے. پھر وہی بات عبادت اور محبت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ پہچانیں گے نا, اب آپ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد کیا اذکار ہے, آپ نے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر, اللہ کے عرش کے گرد آپ کے یہ الفاظ راؤنڈ لگا رہے ہیں اور وہ ایک بھنبھناہٹ کی آواز ہے سبحان اللہ. آپ اس زمین میں ایک یہ جو دنیا جو اللہ کے لیے مچھر کے پر کے برابر کی حیثیت نہیں رکھتی, اس میں آپ ایک 5-6 فٹ کا انسان ہے اور آپ اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ کے عرش کے گرد آپ کی آواز. جسٹ امیجن دس. ایکچولی یہ جیمز ہے نا, یہ جیمز ہے جو ابھی محبت کی بات کر رہے ہیں نا, آپ ان جیمز کے تھرو, جیمز میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا لفظ ہے, یہ جسٹیفائی نہیں کرتا, ان کے تھرو لیٹ سے اللہ کا ذکر ہے, دعا مانگنا ہے, عبادت کرنا ہے, رائٹ, نماز پڑھنی ہے, ان سے آپ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, رائٹ, کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, ریممبر می. whenever you want to remember اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وہ جو اللہ کا ذکر ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیں پلیز. بالکل پڑھ لیں, پھر ذکر اللہ تعالیٰ. اور اس کی نا گریوٹی, رمضان کے آخری حصے میں انٹر ہو چکے ہیں نا, تو یہ بات جان لیں کہ اللہ کی رحمت اس ٹائم ٹھاٹھے مار رہی ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے بند ہیں, شیاطین کو جکڑا ہوا ہے. یہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ آپ کی دعائیں نہ سننے کے لیے کیا ہے, اللہ اکبر, آپ کو معاف نہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سارے یہ جو کر رہے ہیں, جو بھی ارینجمنٹس ہیں, یہ سارے ارینجمنٹس ہیں سبحان اللہ, یا آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال, یعنی وائی ہی از ڈوئنگ اٹ, اور فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے کہ اعلانات کرو یا باغی الخیر اقبل. یہ سارے اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں, اور پھر آسمان دنیا پہ آنا اور اللہ کے نبی کے زبان سے کہنا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی, اور آ کے پکارنا. کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہماری طرح کے, یعنی ہم وی سم ٹائمز ایکٹ فیک, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹے کو بیٹا کیا چاہیے مجھے بتاؤ, لیکن وی ڈونٹ مین اٹ. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کیا چاہیے تجھے, ہی مینز اٹ. تو شیخ نے مجھے کہا تھا پتر جتنی بھی دعائیں ہیں نا وہ مانگ کے قبول کروا کے آنی ہے, واپس ویسے نہیں آنا. دس از ہاؤ دا شیخ سیڈ ٹو می. جتنی دعائیں ہیں دل میں, دنیا کی اور آخرت کی اور اپنی فیملی کی, ہر طرح کی دعائیں, بیٹا وہ قبول کروا کے آنی ہے, ویسے واپس آنا ہی نہیں ہے. کیا بات, ٹھیک ہے. تو آئی ووڈ سے پروفاؤنڈ, چمٹے رہیں اللہ سے, مانگ اتنا پرولونگ مانگے کہ اللہ آپ کو دے کی چھوڑا. اللہ تعالیٰ اس کی بندگی طرح نہیں ہے, اللہ اس کا مثلی شيء وہ آپ کو دے ہی دیں گے. تو مانگتے رہیں, یعنی ایسک اللہ سبحانہ لائک بیبیز. برو آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے نا ایک ہمیں کوٹ ملتا ہے سبحان اللہ, جب بندہ مانگتا ہے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے نا, تو ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو نا رؤیا ہوئی, خواب میں آیا, وہ نا بڑے عرصے سے نا کچھ دعائیں مانگے تھے لیکن ان کی قبول نہیں ہو رہی تھی. تو خواب میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں اے میرے بندے مجھے تیرا مانگنا اچھا لگتا ہے, مجھے تیرا مجھ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے. یعنی when Allah loves you in return, تو پھر یہ یعنی it's very intimate relation, سبحان اللہ. اور لوگوں کو بھی تو اسی لیے ڈالتا ہے نا تاکہ وہ پلٹیں. لوگوں کے لیے خطاب یہ بھی کہتے تھے کہ I don't carry the burden of acceptance for myself. یہ برڈن اللہ تعالیٰ کا ہی ہے, اللہ کو ہی دیں. یعنی برڈن تو اللہ کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کام ہے قبول کرنا. I carry the burden of asking du'as. میرا کام دعا مانگنا ہے, اور دعا یاد رکھیں, دیکھیں سبحان اللہ, دعا مانگنے کی توفیق اللہ اسی کو دیتے ہیں جس سے قبول کرنی ہوتی ہے, ورنہ جن سے قبول نہیں کرنی نا ان کو دعا کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو شیخ نے تو مجھے یہ نصیحت کی. اس میں تو ابھی ایک چیز ایڈ کر دوں, دو باتیں, دو بڑی اہم باتیں. ایک تو بات یہ کہ جو لوگ سن رہے ہیں نا ان کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ جو ہے نا, اس مہینے کو عظمت قرآن کی وجہ سے ملی ہے. رمضان کو قرآن کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی اسپیچ, اللہ تعالیٰ کی کانورزیشن 2 اینٹیز کے بیچ میں ہوتی ہے, تو دوسری سائڈ پہ کوئی ہوتا ہے. تو آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ اللہ آپ سے مخاطب اور کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آپ یہ سوچ کے تو دیکھیں یار, آپ اور میں ہیں کیا. اگر آپ کو مثال کے طور پہ بینگ مسلمس, ہمیں اگر امام کعبہ کی کال آتی ہے فار ایگزامپل, تو آپ یا آپ کے کوئی بھی فیوریٹ ریسائٹر ہیں ان کی آپ کو کال آتی ہے تو آپ ایک دم یو گیٹ گوز بمپس. بٹ یہاں پہ رب کائنات آپ سے بات کر رہے ہیں. اور جو دوسری بات کہی نا, یہ جو صحابہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, یا رمضان میں کوئی ایک ٹاپک 360 ڈگریز کے اسپیکٹ میں کور کر لیتے ہیں, اتنا اجر ہے اس کا. تو سبحان اللہ وہ بھی ہم نے کیا. پھر میں نے شیخ کو نا, جب میں الگ تھا, میں نے شیخ کو کہا, میں کہا شیخ یہ جو تھوڑے سے مستی والے بچے ہیں توحہ بھائی کی طرح کے, یہ جو ہیں ان کو آپ کیوں نہیں تھوڑا سا ڈسپلن کرتے. تو شیخ نے مجھے روکا نہیں, بہت پیارے طریقے سے سمجھایا, اور اٹ وینٹ تھرو می. شیخ کہتے ہیں کہ یہ میرے سیم سینٹیمنٹس تھے جب ابو جی ہوتے تھے. ان کے والد صاحب علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ, ان سے شیخ نے یہی کہا کہ یہ جو لوگ یہ تھوڑے سے آ جاتے ہیں جو مستی ادھر ادھر شغل میلے لگا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو کس طرح سے مینیج کیا جائے. تو شیخ کہتے ہیں کہ میرے ابو جی نے مجھے کہا کہ جو رب انہیں یہ توفیق دیتا ہے نا کہ اپنا سب کچھ راب کر کے اللہ کے گھر میں آ کے اس کے لیے بیٹھ جائیں, تو وہ رب انہیں یہ بھی توفیق دے دے گا کہ وہ فرائض سے آگے چل کے سنتیں, نوافل, اور پھر اس رب سے ڈائریکٹلی جڑ دیں.
تمہارا جو تزکیہ ہے کیپ اٹ ٹو یور سیلف. اچھی بات ہے الحمدللہ, لیکن ڈو ناٹ اپلائی اٹ پبلکلی فار آل. یعنی وہ کہہ رہے تھے چاہتے ڈونٹ بی اوور اسمارٹ. بڑی پرفارم بات ہے, بڑی پرفارم بات ہے. زبردست بات کی ہے. یہ سبحان اللہ, یعنی ڈونٹ بی ججمنٹل, یعنی اتنا جو ہے نا. اب دیکھیں بالکل سی بات ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف, وہی بات ہے کہ جب قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راستے کھولتا ہے. اچھا دوسری چیز جو آپ اس رمضان میں کریں نا, وہ ڈیفینیٹلی سبحان اللہ جس چیز کی وجہ سے رمضان ہے وہ قرآن ہے نا. تو ایک کام کریں, قرآن کو پڑھتے جائیں اور اپنے پاس کوئی نوٹ پیڈ میں لکھتے جائیں کہ یار یہ میرے ڈونٹس ہیں اور یہ میرے ڈوز ہیں, کیا کچھ مجھے فوراً سے کرنا ہے. فار ایگزامپل وین یو گو تھرو دا آیات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وہیں پہ رک جائیں, آگے نہ بڑھیں, مجھے کیا چیز سب سے محبوب ہے, اور اگر تو آپ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں